मसीह खुदावन के अफजल तरीन नाम में नाजरीन गवाही टेलीविजन आज फिर एक दफ़ा नवीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं एक दफ़ा फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूं, और क्यों ना करूं, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए इस टेलीविजन चैनल को एक वसीला बनाया कि मैं रूह की आंखों से आपको देख सकूं। इन टेलीविजन के चैनल्स के वसीला से, इन तारों के वसीला से आपके घर में आ सकूं और आपसे बात कर सकूं। मैं खुदावन का दिल की गहराइयों से इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूं। आज फिर मैं आपके साथ एक अहम मजमून पर बात करता हूं। देखिए, जो भी खुदाम इस टेलीविजन से आपकी खिदमत में बोलते हैं वो कुछ तवक्कियात लेकर आते हैं, और वो खुदावन से ये तवक्के रख कर आते हैं कि जो मजमून वो आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके लिए बरकत का सबब हो, और ये भी कि आप भी गौर से सुने, और ये भी कि हम भी इंतहाई दयानतदारी के साथ इन मैसेजेस को आपके सामने पेश कर सकें। लिहाजा जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, गौर से सुनिए, और अगर इन बच्चों की जो इन बातों को नहीं समझते, अगर आपको आवाजें आती हैं तो इनको भी बैठाएं, ताकि ये भी खुदावन के कलाम को बेहतर तरीका से सीख सकें। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल ये बहुत अच्छे मसीही मोमन ईमानदार बनेंगे। सुनिएगा मुकद्दस कलाम से, और जो बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि खुदावन आपको अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाता है। खुदावन आपको बुलाता है कि आप उसके पीछे हो लें। मेरे कहने का यह मतलब नहीं वक्त तू पहला तेनों बुलाउंदा है ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो आज आपको बुलाता है इस मैसेज और इस पैगाम के वसीला से कि आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लें। और मैं इस ताल्लुक से आपकी खिदमत में बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत सारे हवाला जात रख सकता हूं, लेकिन एक हवाला जो इंतहाई मशहूर है, इवन इसके ताल्लुक से तो बच्चे गीत भी गाते हैं, और अगर आपके बच्चे संडे स्कूल, सबत स्कूल जाते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनको इस ताल्लुक से गीत भी आते होंगे। मैं हवाला तलावत करता हूं मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका पहला बाब और इसकी 16 आयत से 16, 17 और 18 3 आयात है। मरकस 1, 16 से 18 लिखा है, और गलील की झील के किनारे, और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो क्या थे? हाँ, माहीगीर। शाबाश। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। शाबाश। वो फिलफोर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। इसके बाद वाली आयात में कुछ और के बुलाए जाने का भी जिक्र है, वो भी इन 3 आयात में फिट आ सकते हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह कि जब खुदावंद यीशु मसीह और मसीह के शागिर्द हवारी सहाबा जब वो गलील की झील के किनारे जा रहे थे, एवं बेमकसद नहीं जा रहे थे, उनका कोई मकसद था। मकसद क्या था? अगर आपने गौर से आयात सुनी हूं तो आपने देखा होगा यीशु मसीह ने एक और मकाम पर फरमाया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया। यही उसका मकसद था कि वो हर वक्त जहां कहीं जाता वो खोए हुओं को ढूंढता रहता। ये खोए हुए से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद के सुपुर्द नहीं किया
اور گناہ کی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے سپرد نہیں کیا. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ اس دنیا کے حالات میں مست ہیں، اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنی نوکری، ٹیلی ویژن اور کیبل اور انٹرنیٹ اور فیس بک، اتنے مصروف کہ خدا سے ان کا اتنا گہرا تعلق نہیں، اس سے لاؤ نہیں لگاتے. خداوند یسوع مسیح ان کو جگانے کے لیے آیا. اور ابھی جب وہ گلیل کی جھیل یا جلیل کی جھیل، یہ ایک ہی بات ہے، گلیل یا جلیل، جب وہ جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو مسیح کو دو اشخاص نظر آئے. دیکھیے، گلیل کی جھیل کے کنارے خداوند یسوع مسیح کا گزر ہو رہا ہوا ہوگا تو وہاں پر صرف دو ہی بندے ہوئے ہوں گے. خورے پتہ نہیں کنے سن. وہ آپ کو کون بتائے، اس دن آپ سمندر پر گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا کتنے لوگ سمندر پر تھے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے، بے شمار لوگ وہاں پر تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خداوند یسوع مسیح جب ان کو دیکھتا ہے کہ اس جلیل کی جھیل کے کنارے بہت سارے لوگ ہیں، ان بہت سارے لوگوں میں سے، دنیا کی بھیڑ میں سے اس نے ان دو کو چن لیا اور ان دو کو کچھ کہا. ان کے نام یہاں پر لکھے ہیں، شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو، جو کیا کرتے تھے، جھیل میں جال ڈالتے تھے اور وہ ماہی گیری کا کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اپنے کام، اپنے بزنس میں محو اور مسرور تھے اور مصروف تھے. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. وہ دن رات گویا ماہی گیری کرنا، شاید ان کی راتیں بھی گلیل کی جھیل کے کنارے اور کشتیوں کے اوپر، ایون جال مرمت کرنے میں گزر رہی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی بھیڑ میں جلیل کی جھیل پر پتہ نہیں کتنے لوگ ہوئے ہوں گے، نامعلوم کتنے لوگ وہاں پر کشتیوں پر ماہی گیری کے شعبے سے منسلک ہوئے ہوں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے میں جو تلاوت کیا گیا، دو اشخاص کو چن لیا، شمعون کو. اس شمعون کا نام بعد میں خداوند یسوع مسیح نے پطرس بھی رکھا ہے. یہ یسوع نے رکھا پطرس، شمعون اس کے والدین نے نام رکھا تھا. اور اب آپ دیکھتے ہیں جو لفظ پطرس ہے، اس کے معنی پیٹروس یعنی چٹان کے ہیں. اور واقعی پطرس ایک چٹان کی مانند تھا. کنورشن کے بعد، تبدیلی کے بعد، ایک اچھے زبردست ایمان اور گواہ کے طور پر میں بات کر رہا ہوں. اور اب ہوتا کیا ہے، جب وہ گلیل کی جھیل کے کنارے تھا، خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں، اور دیکھا کہ شمعون اور اندریاس وہاں پر ماہی گیری کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے وہ ماہی گیر تھے اور وہ گلیل کی جھیل میں جال ڈالے ہوئے تھے. جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. اور مجھے لگتا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس جھیل کے کنارے سے گزر رہے ہوئے ہوں گے اور جب وہاں پر پاس پہنچے جہاں پر پطرس تھا، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر رک گئے ہوں گے اور پھر پطرس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا یہ آواز دینا کہ پطرس، اندریاس میرے پیچھے ہو لو، یہ ضروری نہیں تھا. جدوں پطرس تے اندریاس نے یسوع دیاں اکھاں پائیاں ہونیاں نا، ان کو اندر پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخص ہے جو ہمیں بلاتا ہے. ایک بات میں کہتا چلوں، جب وہ ماہی گیری کے شعبے سے منسلک تھے، جب وہ جال ڈال رہے تھے
اور وہ جانتے تھے کب مچھلی آتی ہے، کس وقت آتی ہے اور کب پکڑی جاتی ہے، اور جال کس طرف ڈالیں اور کب ڈالیں اور کیسے ڈالیں، وہ یہ بات جانتے تھے۔ اور ابھی ٹائم تھا شاید مچھلی پکڑنے کا، کیونکہ ابھی وہ جال ڈالے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ ان کو کہتا بھائی پترس، بھائی اندریاس ادھر دیکھو، وہ کہتے چپ ہو جائے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، ہاں سانو کام کرن دو، ایویں ساڑی توجہ اپنے ول کر رہے ہو۔ مساں مساں تے مچھلیاں آئیاں نے، ٹائم ہوا کہ ہم مچھلی پکڑے، تم ہماری توجہ دوسری طرف لے رہے ہو، ہمیں کام کرنے دو۔ لیکن مجھے لگتا ہے جب وہ جال ڈالے ہوئے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے جب پترس اور اس کے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں، میں آپ کو بتانا تو چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔